میرے نہایت ہی واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، عزیزوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کا بڑا فضل کرم ہے کہ اس نے ہمیں اپنے محبوب آقا نامدار مدنی تاجدار عرب و عجم، فخر بنی آدم ہادی سبل مولائے کل، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت سے پیدا فرمایا، اور پھر ہمیں جمعۃ المبارک کی یہ بابرکت گھڑیاں نصیب فرمائیں۔ جمادی الثانی کا یہ عظیم الشان ماہ مقدس، جس میں نبی پاک علیہ السلام کے خلیفہ اول جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال با کمال کا ذکر اور آپ کی شان پاک کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ دعا اللہ تعالیٰ ہمیں اس پیکر اخلاص والی شخصیت کا تذکرہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ان کے تذکرے کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ اس سے پہلے کافی مرتبہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سوانح حیات اور آپ کے ذکر خیر کے موضوعات کے اوپر کافی دفعہ ریکارڈنگ کرائی گئی ہے۔ کافی دفعہ جمعۃ المبارک کے اجتماع کے اندر ان کا ذکر بالخیر جو ہے وہ کیا گیا ہے، تو وہاں سے بھی آپ اسے دیکھ بھی سکتے ہیں اور شیئر بھی آگے کر سکتے ہیں، تاکہ آپ کی وساطت سے اور لوگ بھی ان کے ذکر پاک سے مستفیض ہوں۔ پھر آج یہ ماہ مقدس شروع ہے، تو اسی مناسبت کے ساتھ میں نے ایک آیہ مبارکہ پڑھی ہے، جس کے بارے میں اس شخصیت نے روایت کیا جنہیں نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ کے اندر علم کے معاملے میں سب سے بڑا مرتبہ حاصل ہے۔ حضور کے صحابہ میں سب سے بڑے عالم دین، سب سے بڑا چیف جسٹس، سب سے بڑا قاضی القضاء، مسائل بتانے والا، قرآن اور حدیث کے اوپر دسترس رکھنے والا، اور حضور علیہ السلام کے حکم پاک کو پیش کرنے والا، اور ان کی زبان سے اگر کوئی لفظ نکل جائے تو یہ سمجھے کہ وہ حضور علیہ السلام کا عطا کردہ وہ لفظ ہے، اور ہم ان کی بات کو اس طرح مانتے ہیں جس طرح ہم قرآن کو مانتے ہیں، کیونکہ وہ شخصیت ہی اتنی قابل احترام ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے 10 علم عطا فرمائے، جس میں سے ایک علم پوری دنیا میں تقسیم ہوا، اس میں صلحاء بھی ہیں، اس میں مفسر قرآن بھی ہیں، اس کے اندر محدث بھی ہیں، اس کے اندر فقہاء بھی ہیں، اس کے اندر بڑے بڑے سیاستدان بھی ہیں، بڑے بڑے پڑھے لکھے حضرات کو وہ علم تھوڑا تھوڑا کر کے ملا، جتنی جس کی وسعت ہے اس نے حاصل کیا۔ وہ علم ایک اور اس کے 9 حصے باقی ہیں۔ حضور نے فرمایا وہ ایک حصہ جو میں نے دیا، اس ایک حصے میں بھی علی موجود ہے، اور اس میں سے جو 9 حصے میرے پاس ہیں وہ بھی علی کے پاس ہیں۔ اور اس لیے حضور نے کہا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ انا دارۃ الحکمت، میں حکمت کا شہر ہوں۔ انا دارۃ الحکمت وعلی بابھا، اور اس حکمت کا جو دروازہ ہے وہ علی مرتضیٰ شیر خدا ہے۔ آؤ شیر خدا کی زبان سے صدیق اکبر کا مقام سنتے ہیں۔ سبحان اللہ، بلند آواز سے کہو۔ اتنی لمبی چوڑی تمہید باندھنے کا مقصد یہ تھا کہ اگلی بات جو آپ سن رہے ہیں وہ پھر آپ اسے دل سے بھی اور زبان کے ساتھ بھی تسلیم کریں، اور آپ کو پتہ لگے
کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کا، حضور کے صحابہ کا اور خلیفہ اول کا غار یار و مزار کا جو مقام ہے وہ جناب علی المرتضیٰ کی زبان سے سنتے ہیں، جہاں کوئی شک شبہ نہیں۔ اس لیے دوران خطبہ وہ آیت مبارکہ میں نے پڑھی جس کی شرح، جس کی تفسیر خود مولا کائنات نے کی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ۔ میرا تو گلا کافی عرصے سے خراب ہے، کچھ اس موسم کی وجہ سے بھی جب تک یہ بارشیں وغیرہ نہیں ہوتی ہمارے معاملات اسی طرح کے ہیں، لیکن آپ تو ماشاءاللہ ٹھیک نوجوان بیٹھے ہیں اور ایک سبحان اللہ کہنا بھی آپ پر موت طاری ہو جاتی ہے۔ بلند آواز سے کہو سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ۔ میں نے جس طرح پڑھا اس طرح آپ نے نہیں کہا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ۔ ایک سچ لانے والا ہے، دوسرا سچ کی تصدیق کرنے والا ہے، یہ دونوں اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ یہ دونوں اللہ سے ڈرنے والے ہیں، ایک سچ لانے والا، دوسرا سچ کی تصدیق کرنے والا۔ امام المفسرین، رسول اللہ کے دین کا وارث، شیر خدا فرماتے ہیں اس میں دو سچوں کا ذکر ہے، ایک سچ لانے والا، دوسرا سچ کی تصدیق کرنے والا۔ مولا علی فرماتے ہیں سچ لانے والے امام الانبیاء ہیں اور سچ کی تصدیق کرنے والے جناب ابو بکر ہیں، جناب ابو بکر ہیں۔ وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ۔ ایک سچ لانے والا، دوسرا سچ کی تصدیق کرنے والا۔ حضور معراج پر تشریف لے گئے، عقل میں تو یہ مسئلہ نہیں آتا اور عقل والوں کے لیے یہ مسئلہ ہے بھی نہیں، کیونکہ حضور کا مقام عقل سے مابرا ہے۔ اور اس لیے کسی عاشق نے کہا تھا عقل والے تیری محفل سے پریشان گئے، عشق والے تیرا ہر رنگ پہچان گئے۔ اب ہے بڑا مشکل معاملہ۔ حضور کیونکہ اپنی چچا حضرت سیدنا ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہزادی حضرت ام ہانی سلام اللہ علیہ کے گھر میں آرام فرما رہے تھے، تو اللہ نے اپنی محبوب پہ کرم کیا، محبوب کو معراج کروائی۔ حضور معراج کرنے تشریف لے گئے، پہلے مسجد اقصی میں پہنچے، وہاں انبیاء کو نماز پڑھائی، پھر آسمانوں کی سیر کی، اللہ سے ملاقات کی، پھر واپس آئے۔ یہ عقل میں آنے والی بات نہیں کہ ایک رات میں یہ سارا معاملہ کیسے طے ہوا، کیونکہ عقل والے سمجھ رہے تھے کہ یہاں کسی گاڑی کا بندوبست نہیں کیا گیا، کوئی ٹارچ وغیرہ نہیں لی گئی، رات کا معاملہ تھا اور وہ راتیں تھیں جن راتوں کو چاند نہیں نکلا کرتا، اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ کیونکہ معراج کا ذکر 27ویں رجب کی رات ہے، چاند کی 27ویں رات ہے، ان دنوں میں چاند نہیں نکلتا، روشنی نہیں ہوتی، اگر نکلتا بھی ہے تو جلدی غروب ہو جاتا ہے، 14 تک اس کی بڑی چمک ہوتی ہے، پھر کم ہوتی ہے، پھر کم ہوتی ہے، 27 کو تو بالکل نظر نہیں آتا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کمرے میں آرام کر رہے تھے، چلے گئے، واپس آئے، بستر گرم تھا اور دروازے کی کنڈی ہل رہی تھی،
جس پانی سے وضو فرمایا تھا پانی چل رہا تھا، سمجھ میں نہیں آتی۔ اس واسطے علامہ نے کہا تھا عقل والے تیری محفل سے پریشان گئے، اور بعد میں بڑے بڑے مولوی مار کھا گئے، سر سید احمد خان جیسے بندے، انہوں نے بھی کہا یہ حضور کو جسمانی معراج نہیں ہوا جی، یہ خواب کے عالم میں تھا، مار کھا گئے، کیونکہ انہوں کسی عاشق کو کسی اللہ والے کو پڑھا ہی نہیں۔ حالانکہ اس تو پہلے قرآن میں ایک واقعہ اللہ بیان کی تھا، اگر وہ ادھر تھوڑی سی توجہ فرماتے تو انہوں نے کہا کہ تخت بلقیس چاہیے، جو کہہ رہا ہے کہ تخت بلقیس چاہیے وہ خود پیغمبر ہے اور اس کی سلطنت بھی ہے، اسے بادشاہ بھی ملی ہے، اس کے قبضہ اختیار میں ہوا بھی ہے، پانی بھی ہے، جنات بھی ہیں، دیو پریاں بھی ہیں، اس نے مسجد اقصی کا سارا کام جنات سے کروایا، چاہتا تو وہ، لیکن وہاں اللہ تعالیٰ پاور دکھانا چاہتا تھا کہ پیغمبر کو رہنے دو، پیغمبر کی تو پاور بہت زیادہ ہے، پیغمبر کے در پہ جو غلام ہوتے ہیں نا ان میں سے ایک ادنا غلام ایک ولی سے کام لیا، 26 کلومیٹر دور ہے، 7 تالوں کے اندر 7 قفلوں کے اندر بند ہے، 30 گز لمبا ہے، 20 گز چوڑا ہے، اس کے اوپر سونا چاندی ہیرے جواہرات لوہا یہ چیزیں لگی ہوئی ہیں، بڑا بھاری تخت ہے، اور پھر وہ تالوں کے اندر بند ہے۔ انہوں نے سوال یہ کر دیا کہ وہ تخت مجھے چاہیے، تو ولی نے اس کے کہا آنا میں آتی کبھی لاؤں گا، یہ نہیں کہا کہ میں نہیں لا سکتا، اس نے کہا آنا آتی کبھی میں لاؤں گا، قبل ان یرتدا الیک طرفک، قبل اس کے کہ آپ کی آنکھ چپکے، تخت بلقیس آپ کے قدموں میں ہوگا۔ عشق کا ترجمہ یہ نہیں، عشق میں ترجمہ یہ ہے میں لاؤں گا، نگاہ آپ کریں آپ کے قدموں میں ہوگا، لاؤں گا، وَقُولُوا انظُرْنَا آپ نظر کرم کریں، تو وہ تخت آیا، 26 کلومیٹر دور ہے، تخت بلقیس کا سارا ڈیٹا میں نے آپ کے سامنے رکھا، وہ جناب سیدنا سلیمان علیہ السلام کی کچہری میں پہنچا، مفسرین لکھتے ہیں کہ وہ آصف بن برخیہ جو ولی اللہ تھا وہ سلیمان پیغمبر علیہ السلام کے سامنے کھڑا تھا، وہ غائب بھی نہیں ہوا، غائب بھی نہیں ہوا، سامنے موجود تھا اور تخت بھی لے آیا۔ کچھ سمجھ آئی ہے؟ کچھ باتیں ایسی بھی ہیں جو آپ کے عقل میں نہیں آتی، اور ضروری بھی نہیں کہ آپ کے عقل میں آئیں، کچھ عقل سے ماوراء بھی ہوتی ہیں۔ قرآن کا سب نے ترجمہ کیا، بہت سارے مکاتب فکر کے علماء نے کیا، انہیں پوچھو نا قرآن کے اندر حروف مقطعات بھی ہیں، الف لام میم کاف ہا یا صاد عین، جنہیں لوح محفوظی کے ہیں قرآن کے اندر، ان کا ترجمہ کیوں نہیں کیا؟ اتنے پڑھے لکھے ہیں تو ان کو کیوں نہیں انہوں نے چھیڑا؟ بتائیں نا۔ کچھ کوڈ ورڈ ایسے ہوتے ہیں اس نے جس کو بتایا ہوتا ہے یا وہ سمجھتا ہے یا بولنے والا سمجھتا ہے۔ کیا بات ہے، کچھ سمجھ آ رہی ہے؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ خط لے کر جانے والا ڈاکیا ہے، جس کے پاس لے کر گیا ہے خط اس کا ہے،
جس نے بھیجا ہے وہ جانتا ہے یا جس کی طرف بھیجا ہے وہ جانتا ہے؟ کچھ سمجھ آئے؟ ڈاکیوں کو بھی علم نہیں ہوتا. اور کافی دفعہ خط کے اندر ایسی کوئی چیز لکھی ہوتی ہے، کوئی ایسی بات ہوتی ہے، کوئی ایسا کولڈ ورڈ ہوتا ہے، کوئی ایسی بات ہوتی ہے، یا بھیجنے والا جانتا ہے یا لینے والا جانتا ہے. 30 پارے قرآن دیا، کہا محبوب اگر سارا بتا دیا پھر انہیں کیسے پتہ چلے گا کہ میرے محبوب کا مقام کیا ہے. جب جبریل آئے تو اس نے کہا کاف، حضور نے کہا علم تو، میں جان گیا. اس نے کہا ہاں، فرمایا میں جان گیا. یا علم تو میں جان گیا. این فرمایا علم تو میں جان گیا. سواد فرمایا میں جان گیا. فرمایا یا رسول اللہ کیا جان گئے؟ فرمایا یا دینے والا جانتا ہے یا لینے والا جانتا ہے. اس لیے کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو بندے کے عقل میں نہیں آتی. یہ واقعہ معراج بھی عقل میں آنے والا نہیں کہ یہ ہو کیسے سکتا ہے کہ بندہ بستر پر ہو، پھر اسے فرشتے اٹھائیں، غسل کروائیں، چندی جوڑا پہنائیں اور رفع اور ان کے لیے سواری پیش کریں. پھر وہ پیغمبر اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہاں سے جلوہ گری ان کی ہو جائے اور چلے جائیں. یہ ہو سکتا ہے؟ عقل میں نہیں آتا تھا. حضور چلے گئے. سنیں آپ، اس آیت کو سمجھانے کے لیے اتنی تمہید میں نے باندھی. اوپر چلے گئے. یہ آگے جا کے جب زندگی رہی تو واقعہ معراج میں نے کئی دفعہ پڑھا، یوٹیوب کے اوپر پڑھا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، پھر پڑھیں گے انشاءاللہ. سنیں، حضور واپس آ گئے. صبح حضور نے کہا کہ میں رات کو معراج پر گیا تھا، میں نے انبیاء کو نماز پڑھائی، پھر میں ثم عرج اوپر چلا گیا، پھر سدرہ سے آگے چلا گیا، پھر 70,000 عجابات سے گزر گیا، پھر اپنے رب سے ملاقات کی. وہ مجھے کہتا تھا ادن منی یا رسول اللہ، اے میرے حبیب قریب آؤ. میں قریب ہو گیا. اس نے اپنے دست قدرت کے جو ہاتھ تھے وہ میرے کندھوں پر رکھے. زمین و آسمان میں جو کچھ تھا میں نے سارا دیکھ لیا. قرآن اب یہاں ایک آیت بیان کرتا ہے، دنا فتد اللہ فقاب قوسین او ادنا. اس نے کہا قریب ہو، میں اور قریب ہوا. دنا فتد اللہ، اتنے قریب ہو گیا، میں قریب سے بھی قریب ہو گیا. اس نے مجھے دیکھا، میں نے اسے دیکھا. اس نے کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ، اور میں نے کہا التحیات للہ والصلوات والطیبات. میں نے یہ کہا. اب یہ باتیں جب آ کے حضور نے کی، بہت سارے جو مرید تھے نا بدرا ہو گئے. ایک کس طرح ہوئی سکنا جی، اے نہیں ہوئی سکنا جی. عقل کے ساتھ جو حضور کے مقام کو ماپ رہے تھے وہ فیل ہو گئے سارے. ابو جہل کیونکہ دشمن اسلام تھا، اس نے اپنے سارے شکندروں کو اکٹھا کیا. اس نے کہا کہ مسلمانوں کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں، یہ ہو سکتا ہے؟ کچھ لوگ اس کے ساتھ چل پڑے جو پہلے مسلمان ہوئے تھے، وہ بدرا ہو گئے، راندہ درگاہ ہو گئے، کچے مرید. ہاں جی فیل ہوئی ہے، وہ رہ گئے پیچھے. ابو جہل ایک اپنا ایک ٹولہ بنا کے نا دروازہ ابو بکر پر گیا. حضرت ابو بکر کیونکہ حضور کے پاس نہیں تھے، ان کو اس بات کا علم نہیں تھا. ابو جہل نے دستک دی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر نکلے. باہر دیکھا تو کفار مکہ کا سردار ابو جہل کھڑا ہے اور اس کے ساتھ بہت سارے ادھر والے بھی ادھر والے بھی کھڑے ہیں.
جناب ابوبکر نے کہا کیا بات ہے؟ اس نے کہا میں نے آپ کو کہا تھا نا اس محمد کی پیروی چھوڑ دو، اور تو ہماری بات نہیں سنتا تھا۔ سن، آج وہ کہہ رہے ہیں کہ میں رات کو معراج پر گیا تھا اور پھر میں مسجد اقصی گیا تھا، یہاں سے مسجد اقصی تک 40 دن لگتے، یہاں سے مسجد اقصی تک، تو وہ ایک رات میں مسجد اقصی کیسے چلے گئے؟ وہاں انہوں نے انبیاء کو نماز پڑھائی، پھر اوپر آسمانوں پہ چلے گئے، پھر واپس بھی آ گئے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کوئی ماننے والی بات ہے؟ حضرت ابو بکر کا ایمان بڑا پختہ تھا، آپ مسکرا پڑے اور فرمایا یہ کیا بات ہے، ہم تو اس سے پہلے بھی ان کی کئی غیب کی خبروں کی تصدیق کرتے ہیں، ہم تو اس کی بھی تصدیق کرتے ہیں جس کو دیکھا ہی نہیں۔ آپ نے خدا کو دیکھا ہے؟ کوئی بندہ دعویٰ کرے مسجد میں کھڑا ہو کے کسی نے دیکھا؟ کس کے کہنے پہ اس کو مانتے ہو کہ وہ ایک ہے؟ اس غیب کو مان رہے اس کے کہنے پہ؟ قرآن کے پہلے صفحے میں کہہ رہے ہو یؤمنون بالغیب، ہم ایمان لائے غیب پر۔ دوزخ آپ نے نہیں دیکھی، جنت آپ نے نہیں دیکھی، صرف سنا ہے نا، جس سے سنا ہے اس کو محمد مصطفیٰ کہتے ہیں۔ ابو بکر نے کہا ہم تو پہلے بھی کئی غیب کی خبروں کی تصدیق کر چکے ہیں، یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، حضور کے لیے حضور بالکل گئے ہوں گے، کیونکہ وہ محب ہے، یہ محبوب ہے، وہ طالب ہے، یہ مطلوب ہے، وہ مسجود ہے، یہ ساجد ہے، وہ بنانے میں پہلے ہے، یہ بننے میں پہلے ہے، وہ رب العالمین ہے، یہ رحمت للعالمین ہے، بالکل گئے ہوں۔ یہ بات حضرت ابوبکر نے تڑلے کے ساتھ کی، حضور کی غیر موجودگی میں۔ ابھی ابوبکر حضور کے پاس آئے نہیں، بات کر دی، ابوبکر گھر سے چلے کفار کے اس بارے میں بتانے کے لیے۔ گھر سے ابوبکر چل پڑے کہ میرے پاس کفار آئے ہیں، وہ ایسے ایسا کہہ رہے ہیں اور میں نے ایسے ایسے جواب دیا۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا جبریل جی یا رب جلیل، فرمایا ابو بکر میرے محبوب کی بارگاہ میں آ رہے ہیں، ان کے آنے سے پہلے پہلے اعلان کر دو والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک ھم المتقون۔ ایک سچ لانے والا ہے، دوسرا سچ کی تصدیق کرنے والا ہے۔ والذی جاء بالصدق وصدق بہ، ایک سچ لانے والا، دوسرا سچ کی تصدیق کرنے والا، یہ دونوں اللہ سے ڈرنے والے ہیں، یہی متقی ہیں اور یہی متقیوں کے امام ہیں۔ اب مولا علی علیہ السلام نے اس جگہ پہ فرمایا کہ سچ کی جس نے تصدیق کی وہ ابو بکر ہیں، اور سچ جس نے بیان کیا وہ رسول خدا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے رات کا وقت تھا، نبی پاک علیہ السلام کا سر انور میری گود میں تھا، تو بیر سین کے اندر ہم موجود تھے اور نیلے رنگ کا آسمان اور اس کے اوپر تارے یہ جگمگا رہے تھے۔ میں نے نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا، زوجہ رسول فرماتی ہے اے اللہ کے رسول، اس وقت آسمان کے اوپر بے شمار تارے چمک رہے، آپ کے امتیوں میں سے کوئی ایسا امتی، کوئی ایسا غلام، کوئی ایسا صحابی موجود ہے جس کی اتنی نیکیاں ہوں جتنی آسمان پر تارے چمک رہے ہیں۔ پہلی بات یہ کہ حضرت عائشہ کا یہ عقیدہ ہے کہ آسمان پہ جو تارے چمک رہے ان کی تعداد اللہ کے رسول جانتے ہیں۔ کچھ سمجھ آ رہی ہے؟ جانتے ہیں۔ لیکن کوئی فلسفر، کوئی بہت بڑا عالم، کوئی بہت علم رکھنے والا ماہر فلکیات، وہ نہیں جانتا تارے کتنے ہیں، حضور جانتے ہیں۔
پوچھنے والی جو ہے وہ زوجہ رسول ہے. حدیث کو روایت بھی حضرت سیدہ عائشہ پاک نے کی ہے. مشکات کے اندر یہ حدیث موجود ہے. کہا یا رسول اللہ آسمان کے اوپر جو تارے ہیں اتنی نیکیاں آپ کے غلاموں میں کسی کسی کے ہیں. ایک تو پتہ چلا کہ اماں عائشہ صدیقہ کا یہ عقیدہ ہے حضور تاروں کی تعداد جانتے ہیں, اور دوسرا یہ بھی عقیدہ ہے کہ امتیوں میں اتنی نیکیاں کس کی ہے. حضور کہتے ہیں میری امت کو روزانہ جمعرات کے دن میری بارگاہ میں شام کے وقت پیش کیا جاتا ہے. ان کے میں تمام اعمال سے واقف ہوں, سارے اعمال ان کے میرے سامنے پیش کیے جاتے ہیں, اور آخری بندہ جو جنت میں جائے گا میں اس کے بارے میں بھی جانتا ہوں, رنگ بھی جانتا ہوں, نسل بھی جانتا ہوں, کس خاندان سے یہ بھی جانتا ہوں. کچھ بات سمجھ آ رہی؟ ہم نے رسول کو عقل کے ساتھ نہیں مانا, ہم نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو عشق کے ساتھ مانا ہے. اس لیے تو ہمیں یہ پڑھایا گیا اقرار باللسان و تصدیق بالقلب. یہ جو گمراہ قسم کے لوگ ہیں نا, خود بھی گمراہ دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں, اور بڑا جی قرآن پڑھ پڑھ کے لوگوں کو بتاتے ہیں اور ساتھ ساتھ گستاخیاں بھی حضور کی کرتے ہیں. ان کے بارے میں قرآن کہتا ہے جو دل لو بھی کثیرا و یادی بھی کثیرا. کئی قرآن پڑھ کے گمراہ ہو گئے. بتاؤ یزیدیوں نے قرآن نہیں پڑھا ہوا تھا؟ جو دل لو بھی کثیرا و یادی بھی کثیرا, کئی قرآن پڑھ کر گمراہ ہو گئے اور کئی قرآن پڑھ کر ہدایت پا گئے. کہاں قرآن ایک ہے, پڑھنے والے دو کاری, ایک گمراہ ہو رہا ہے قرآن اس پر لعنت بھیج رہا ہے, اور ایک قرآن پڑھ رہا ہے قرآن اس پہ رحمت بھیج رہا ہے. یہ کیا ہے؟ فرمایا جو عشق رسول کی اینک لگا کر قرآن پڑھتا ہے قرآن اس پہ رحمت بھیجتا ہے, جو بغض رسول کی آڑ میں قرآن کو پڑھتا ہے قرآن اس پر لعنت بھیجتا ہے. سمجھ آیا؟ اس لیے خواجہ میر علی شاہ نے فرمایا قرآن پڑھا ہوا اسی کا قبول ہے جس کے سینے میں عشق رسول ہے, ورنہ یہ بڑا مشکل معاملہ ہے. تو دوستو حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ پوچھنا کہ اے اللہ کے رسول, اس وقت ہم بارسین میں موجود ہیں, گرمیوں کے دن ہیں, یہ تارے اور چاند اپنے پورے آب و تاب کے ساتھ چمک رہے ہیں, اتنی نیکیاں کسی کی ہے؟ حضور نے فرمایا ہاں میرے غلاموں میں سے ایک غلام کی اتنی نیکیاں ہیں. یا رسول اللہ کون ہے؟ فرمایا وہ میرا عمر ہے. حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کہو نا, پڑھو اے نا آوے نا تو بڑے بڑے نے باٹ نکل گئے, اچھا کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ ذات ہے. ہاں اتنی نیکیاں میرے عمر کی ہیں, ہاں اتنی نیکیاں میرے عمر کی ہیں. یہ میں کہانیاں نہ پڑھنا, میں حدیثہ میں پڑھنا. بات سمجھ آئی ہے؟ میں کہانیاں نہ میں پڑھنا, تقریر ریکارڈ ہو رہی ہے, حدیثہ میں پڑھنا. بی بی پاک نے فرمایا یا رسول اللہ میرے ماں باپ تواڈے تے قربان ہو جان, اس ساری نیکیاں عمر دے دیتیاں نے, میرا بابا بکر کہڑے پاسے گیا؟ ایک دم فکر شروع ہو گئی ہے نا, فکر لگ جاتی ہے. اربوں خربوں پتہ نہیں کتنے تارے ہیں جی, ہیں جی. سعودی عرب میں جائیں وہاں بھی یہ چمک رہے ہیں, پاکستان میں بھی چمک رہے ہیں, کتنا بڑا آسمان ہے, کتنے تارے ہیں, پوری دنیا میں چمک رہے ہیں. اتنی نیکیاں ساری عمر کو مل گئی ہیں, میرا بابا بکر کہاں گیا ہے؟ یہ حسرت پیدا ہوئی. سید عالم نے فرمایا عائشہ
تیرے بابے کی ایک نیکی ایک طرف، عمر کی ساری نیکیاں ایک طرف۔ یہ ہے مقام مصطفیٰ اور یہ مقام صحابہ۔ اس واسطے مقابلے نہ کرایا کرو، اپنی خیر منگا کرو۔ فرمایا عائشہ تیرے بابے کی نیکیاں ایک نیکی ایک طرف، عمر کی ساری نیکیاں۔ یا رسول اللہ وہ نیکی، فرمایا ہجرت کی رات سارے چھوڑ گئے تھے، کوئی بھی نہیں تھا، بستر پر جو لیٹا اس کا بھی کیا کہنا، جو ساتھ چلا اس کا بھی کیا کہنا۔ جو بستر پہ لیٹا نا اس کو تو آگے نیچے جبریل کو کہا نیچے جا، میکائیل کو کہا تم بھی نیچے جاؤ۔ یہ ساری رات کھڑے رہے بستر والے کے پاس، کہتے رہے کیا بات ہے تیری اے ابو طالب کے بیٹے، کیا بات ہے، موت کے بستر پہ لیٹ گیا اپنے مرشد کے کہنے پر۔ ایک مرشد کے ساتھ چلا، غار میں پہنچا، فرمایا وہ نیکی ایک طرف، عمر کی یہ تاروں جتنی نیکیاں ایک طرف۔ دربار رسالت نبی پاک علیہ السلام کا دربار ہے، فرشتوں کو پریزیڈنٹ روح الامین، ایک پر مشرق میں دوسرا مغرب میں، سارا آسمانوں کے ساتھ لگ رہا ہے، اتنی پاور والا وہ پریزیڈنٹ روح الامین جبریل امین آ گیا۔ حضور نے کہا آج کوئی اور بات نہ کر، کھڑا ہو جا، میرے عمر کی شان بیان کر۔ جبریل سے کہا، نوری سے کہا، نہ وضو کی حاجت، نہ کھانے پینے کی حاجت، نہ کوئی بچے، نہ کوئی رونا دھونا، نہ کوئی ٹینشن۔ کہا کہ ان کو ٹینشن ہوگی، بجلی جائے گی، بریک بند ہوگا، تیرے کوئی ٹینشن نہیں، اٹھ کھڑا ہو، پڑھ میرے عمر کی شان۔ جبریل کھڑا ہوا، ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا یا رسول اللہ پڑھتا ضرور لیکن کچھ وقت درکار ہے عمر کی شان پڑھنے کے لیے، کچھ پیریڈ چاہیے، کچھ وقت چاہیے، کیونکہ جو سن رہے ہیں نا ان کے پاس وقت ہوتا ہے نا، اب زور کا ہے، اب عصر کا شروع ہو گیا ہے، اب یہ ہو گیا، اب وہ ہو گیا۔ میں تو اس جگہ رہتا ہوں جہاں وقت بھی نہیں ہوتا، وہ نہیں سمجھ آ رہی ہے، یہ وقت شقت کی قید نہیں ہوتی، تو میں ان کو اگر سناؤں تو مجھے وقت چاہیے۔ سننے والے کون ہیں؟ صحابہ ہیں۔ کہا نہیں تو پڑھ، کہا یا رسول اللہ وقت درکار ہے۔ حضور نے کہا کتنا؟ وہ فرشتوں کا پریزیڈنٹ کہتا ہے اے اللہ کے رسول تیرے دوسرے خلیفہ کی شان پڑھنے کے لیے مجھے 950 سال چاہیے، 950 سال، اور 950 سال مجھے چاہیے، پھر تیرے عمر کی شان بیان ہوتی ہے۔ حضور اگر یہ کہتے میرے ابو بکر کی شان پڑھ تو پھر تو اسے ڈبل عمر چاہیے، ڈبل ٹائم چاہیے، کیونکہ اس حدیث کا یہ موازنہ کہ اتنی نیکیاں فرمایا عمر کی ہیں، اتنی نیکیاں۔ بابا کدھر گیا؟ کہا اس کی ہجرت والی رات کی نیکی ایک طرف۔ یہ ہے مقام ابو بکر۔ بن دیکھے، بن سنے، حضور کی معراج کی تصدیق کی، کوئی عید نہیں، کوئی حجت نہیں، حضور نے جو کہہ دیا آمنا و صدقنا۔ حضور نے کیا آج کیا دن ہے بتائیں؟ صحابہ نے یہ نہیں کہا کہ آج بدھ ہے، یہ نہیں کہا کہ سوموار ہے، جمعرات ہے، نہ 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 نہ، پتہ تو صحابہ کو ہمارا امتحان ہو رہا ہے، سر چکا کے کہا یا اللہ جانتا ہے، یا اللہ کا رسول جانتا ہے۔ یہ حدیثیں نہیں پڑھی، اور انجینئر یہ نہیں پڑھا تو نے؟ ہر حدیث کے ساتھ یہ لکھا ہے یا اللہ جانتا ہے، یا اللہ کا۔ یہ صحابہ کا عقیدہ تھا، اگر رسول جانتا ہی کچھ نہیں تو تیرا باپ جانتا ہے، پھر کون جانتا ہے؟ تو دوستو گستاخوں سے بچو، گستاخ
بات بھی نہ سنو، ان کے قریب بھی نہ بیٹھو۔ بات نہیں سمجھ آئی؟ ابھی حال میں کچھ عرصہ پہلے، ابھی چیلم نہیں ہوا، 50 سال حدیث پاک بخاری مسلم سیاہ کی حدیثیں پڑھاتے رہے جامعہ رضویہ ضیاء العلوم میں۔ میرے بھی استاد ہیں علامہ یعقوب بازاروی صاحب رحمت اللہ علیہ، ابھی چیلم نہیں ہوا، وصال فرمائے۔ انہوں نے اپنے چھوٹے بھائی کو وصیت نامہ لکھوایا۔ ان کے بھائی بھی شیخ الحدیث ہے۔ ان کا آپ کو اسلام آباد میں کسی قبرستان میں دفن کر دیں، کہا نہیں، پتہ نہیں اس میں کوئی گستاخ نہ لیٹا ہوا ہو، مجھے میری زمین کے اندر ہی دفن کرنا تاکہ جو نہ وہاں کا سلسلہ ٹھیک رہے۔ وہ تو گستاخوں کے قریب اپنی قبریں نہیں لگواتے۔ کوئی سمجھ آئی؟ تو سیاق سشار ہیں کہ شوشہ چھوڑ چھوڑا، انہیں بھی سنو۔ اللہ نے قرآن میں حضور کو منع کیا، اور محبوب یہ جو منافق ہے نا، منافق یہ بہت گندی چیز ہے۔ اتو عورتیں بچوں مولا علی نے دشمن، حسن حسین نے دشمن، صحابہ نے دشمن، ولیہ نے دشمن، اے منافق۔ انہاں نے ذکر قرآن اللہ نے کیتا، اور محبوب ان کے لیے اگر آپ 70 مرتبہ ان کے لیے بخشش کی دعا مانگے تو یہ قبول نہیں ہوگی۔ ساریاں گلیں حضور یہ قبول اے نہیں۔ فرمایا کیوں؟ فرمایا محبوب اے میرے دشمن نہیں، یہ تیرے دشمن ہیں، تے میں تیرے دشمناں نہ چھوڑنا۔ اے ماڑا وعدہ، چاچے صرف بٹے چاہے سن، اے کنکریاں چاہیاں، چاچا سی رشتے چ۔ اللہ نے کہا تبت یدا ابی لہب وتب، ٹوٹ جائے تیرے وہ ہاتھ جن ہاتھوں سے تو نے کنکریاں میرے محبوب کی طرف پھینکی۔ اس کی بیوی نے گستاخی کی، قرآن نے کہا تجھے پھانسی لگے گی۔ اور اس نے جو لکڑیاں کاٹ کے جنگل سے لائی، وہ ایک پتھر کے اوپر بیٹھی کچھ دیر کے لیے کہ میں تھوڑا سا سانس لے لوں، تھک گئی تھی، تو وہ گٹھلیوں والی جو رسی تھی وہ گلے میں تھی۔ آپ نے دیکھا ہوگا یہ گاؤں کے اندر وہ اس طرح گٹھلی اٹھاتے ہیں، رسیاں اندر ڈال لیتے ہیں جس طرح بیگ ڈالتے ہیں۔ تو وہ بیٹھی اس طرح تھی کہ وہ گٹھلی پیچھے چلی گئی اور رسی اس کے گلے میں پھندا بن کے آ گئی۔ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ ما کسب۔ یہ آپ پڑھیں، آج اس کی تشریح پڑھیں، پھر آپ کو مقام مصطفیٰ کا پتہ چلے، پھر آپ کو مقام مصطفیٰ کا پتہ چلے۔ تو دوستو، اور مزے کی بات ایک اور بتاؤں، یہ جو ابو لہب کی بیوی تھی نا، یہ یزید کی پھوپھی تھی۔ کچھ سمجھ آ رہے نے؟ اس واسطے اصلا ویسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگلے جمعے بھی پڑھساں جی آج تے ایسا تھوڑا جہاں میں کیا چاہ دیتا نا، جن پتہ لگا ہے کہ یہ مہینہ حضرت ابوبکر نے یاد ہو رہا ہے۔ اتنی نیکیاں فرمایا عمر کی، اتنی نیکیاں فرمایا اس کی ایک ہجرت والی نیکی ایک طرف، اس کی ساری نیکیاں ایک طرف۔ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دربار کو بار لگا ہوا ہے۔ حدیث شروع کرتا ہوں، پہلے ٹائم دیکھ لیں، درود پاک پڑھ لیں۔ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے تمہاری اس دنیا میں، حضرت ابوبکر کے سامنے ذکر ہو رہا ہے، یہ جو تمہاری دنیا ہے اس کے اندر مجھے 3 چیزیں بڑی پسند ہیں۔ 3 چیزیں میں تمہاری دنیا کے اندر بڑی پسند ہیں۔ یا رسول اللہ آپ کو کیا پسند ہے؟ فرمایا دنیا کے اندر 3 چیزیں بڑی پسند ہیں۔ اے اللہ کے رسول آپ کو کیا پسند ہے؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا مجھے تمہاری دنیا کے اندر خوشبو بڑی پسند ہے۔ خوشبو بڑی پسند ہے۔ اور فرمایا رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا مجھے دنیا کے اندر پاکیزہ عورت بڑی پسند ہے۔ اور تیسرے مقام پہ اللہ کے نبی نے فرمایا مجھے تیری دنیا کے اندر
وقت پر پڑھی جانے والی نماز بڑی پسند ہے. 3 باتیں اللہ کے رسول نے کی. اب ان 3 کی تشریح میں تھوڑی تھوڑی کرتا ہوں. اس کے بعد میں بتاؤں گا ابو بکر کو کون سی 3 پسند ہے, حضرت عمر پاک کو کون سی 3 پسند ہے, عثمان غنی کو کون سی 3 پسند ہے, جناب علی مرتضیٰ کو کون سی 3 پسند ہے, پھر امام اعظم ابو حنیفہ کو کون سی 3 پسند ہے, امام مالک کو کون سی پسند ہے, امام شافعی کو کون سی پسند ہے, امام احمد بن حنبل کو کون سی پسند ہے. ان کا ذکر بھی آگے چلے گا, لیکن آج اتنا کی کافی ہے کہ اتنا کی میں بتا دوں. حضور علیہ السلام نے فرمایا مجھے تمہاری اس دنیا میں 3 چیزیں بڑی پسند ہیں. یا رسول اللہ کون سی؟ فرمایا خوشبو مجھے بڑی پسند ہے. اگر کوئی تمہیں خوشبو کا تحفہ دے, اس تحفے کو واپس نہ کیا کرو, تحفہ رکھا کرو اور خوشبو کا تحفہ ایک دوسرے کو دیا کرو. جی ماشاءاللہ, بیٹھے درود پاک پڑھیں. مایو صاحب آپ آئیں گے, درود پاک اونچا پڑھو. ماشاءاللہ جی, جزاک اللہ. تھوڑا تو بھائی جان نے تعارف سے رکھا, بھائیوں نے تعارف نام بتائیں گے. خالد جمیل تو صاحب کا نہیں منصب پولیس میں کیا تھے نا جی, ماشاءاللہ. یہ ہمارے ہمایوں پراچا صاحب ہیں, ان کے بڑے بھائی ہیں خالد جمیل پراچا صاحب. یہ بڑی محبت کرتے ہیں, سابقہ پولیس ڈی ایس پی ہیں یہ, تو 2-4 جمعوں سے یہاں تشریف لا رہے ہیں, محبت کرتے ہیں, دم کے لیے بھی آتے ہیں. یہ عیدگاہ محلے سے یہاں آتے ہیں. تو انہوں نے کہا تھا شاہ جی میں آپ کے لیے پگڑی لے کے آؤں گا جمعے والے دن. تو میں نے کہا ٹھیک ہے, اللہ آپ کی اس محبت کو قبول فرمائے, اللہ انہیں صحت کاملہ نصیب فرمائے. اور ایک بات انہوں نے بڑی پیاری مجھے بتائی ہے, کہتے ہیں کہ دوران ڈپٹی جتنا عرصہ پولیس کی ڈپٹی کی ہے, بڑی سخت ڈپٹی ہوتی ہے. ڈی ایس پی رہے ہیں, ڈی ایس پی کے نیچے جو میں نے سنا ہے 4-5 تھانے ہوتے ہیں. کہتے ہیں میری ڈپٹی کے اندر میرے ساتھ جب بھی کوئی ملازم سادات میں سے آیا, میں نے کبھی اپنا کوٹ بھی اسے یہ نہیں کہا کہ آپ اٹھائیں. حضور کے خاندان سے اتنا پیار ہے کہ میں نے اپنے ملازموں میں سادات کا بھی بڑا احترام کیا ہے, جو نیچے کام کرنے والے. اللہ تعالیٰ اسی محبت کے صدقے اگلے معاملات بھی بہتر کرے گا. انہوں نے فرمایا وَمَن مَاتَ عَلَىٰ حُبِّ آلِ مُحَمَّدٍ مَاتَ مُؤْمِنًا, جس نے رسول خدا کی اولاد سے محبت کی حالت میں دنیا سے چلا گیا, فرمایا مَاتَ مُؤْمِنًا, وہ مومن ہو کر اس دنیا سے جائے گا. وہ مومن ہو کر اس دنیا سے. فرمایا مجھے تیری دنیا میں 3 چیزیں بڑی پسند ہیں. یا رسول اللہ کون سی؟ فرمایا خوشبو مجھے بڑی پسند ہے. بلند آواز سے, خوشبو بڑی پسند ہے مجھے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور علیہ السلام ایک دن ہمارے گھر میں دن کے وقت, دوپہر کے وقت قیلولہ فرما رہے تھے, آرام فرما رہے تھے, اور چمڑے کا وہ گدا بنا ہوا تھا, اس کے اوپر آپ آرام فرما رہے تھے, اور آپ کے وجود مسعود پر پسینے کے اثرات تھے. میری والدہ اٹھی ام سلیم, اور اپنی شیشی کے اندر حضور کا پسینہ جو ہے نا وہ محفوظ فرما رہی تھی. حضور کی آنکھ مبارک کھلی, فرمایا یہ کیا کر رہی ہو؟ کہا یا رسول اللہ اپنی خوشبو میں آپ کا پسینہ ملاؤں گی. اور صحابہ کی اس بیٹیوں کی جب شادیاں ہوتی نا, وہ حضور کا پسینہ لے جاتے خوشبو کے لیے کہ دلہن کو ہم دیں گے اور دلہن کے گھر والوں کو خوشبو لگائیں گے. یہ کس نے کہا تھا, کہاں لکھا ہوا ہے, کس آیت میں ہے, یہ ان سے کوئی پوچھے. صحابہ کا یہ عمل, اور میں کہتا ہوں محبت کا مذہب ہی نہیں ہوتا, یہ کسی وقت بھی ہو سکتی ہے. ہاں جی, اگر صحیح ہو جائے, یہ محبت ہی تو تھی جنہوں نے صحابہ کو اس مقام پر پہنچایا کہ بچوں کو بیمار ہو گئے, انہوں نے یہ نہیں کہا ڈاکٹر کے پاس پہنچاؤ,
ادھر لے جاؤ ادھر لے جاؤ حکیم کے پاس لے جاؤ. کہا بند کرو بعد میں لے کے جانا. جہاں حکیم طبیب بھی جاتے ہیں وہاں جاؤ. وہ کیا ہے؟ فرمایا درے رسول ہے دروازے پہ دستک دو. حضور باہر نکلے, سردیوں کے دن ہے, ٹھنڈا یخ پانی صحابہ نے پیالوں میں لیا ہوا. کیوں آئے ہو؟ یا رسول اللہ بچوں کو بخار ہو گیا ہے, بڑا تپ چڑھ گیا ہے, بڑی تکلیف میں ہے, کھانسی لگی ہوئی ہے, یہ ہو گیا. یہ نہیں کہا کہ جاؤ طبیب کے پاس, میرے پاس کیا لینے آئے ہو. حضور صرف اپنی انگلی اس کے اندر لگاتے تھے. کہا یہ لے جائے, یہ پانی پلاؤ, شفا ملے گی, شفا ملے گی. میں اس کے اوپر سینکڑوں حدیثیں سنا سکتا ہوں, سینکڑوں حدیثیں. یہ ہے ہمارا مسلک. کہا 3 چیزیں بڑی پسند ہیں. پہلی کا نام لیا خوشبو. خوشبو اگر تمہیں تحفے میں کوئی دے تو لے لو اور اسے لٹاؤ نہیں, اور خوشبو کا تحفہ دیا کرو, اس سے محبت بڑھتی ہے. گھر میں بھی لا کر یہ جو ہے تحفہ خوشبو کا یہ دیا کریں آپ, اس سے محبت بڑھتی ہے. یا رسول اللہ دوسری چیز رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تیری اس دنیا کے اندر مجھے عورت بڑی پسند ہے. یہ کیوں کہا عورت کا؟ اس کی کوئی وجہ ہے کہ اسلامی معاشرے کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت سے پہلے عورتوں پر بہت بڑا ظلم کیا جاتا تھا. جس کے گھر بچی پیدا ہو جاتی وہ آر سمجھتا تھا کہ بیٹی کیوں پیدا ہو گئی ہے. دوسروں لوگوں کے تانے ملتے تھے اس کے گھر میں بیٹی پیدا ہو گئی ہے, اور پھر وہ کیا کرتے, وہاں ان کی رواج یہ تھی کہ وہ اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے. اسلام سے پہلے عورت کو دیکھا جائے تو عورت سے کیا سلوک کیا جاتا تھا, اس پر کتنے مظالم ڈھائے جاتے تھے. عورت کو حیوانوں سے بھی بدتر سمجھا جاتا تھا. یعنی حیوان پھر کوئی معاشرہ بھی قدر و منزلت تھی, لیکن عورت کا کوئی مقام نہ تھا. جب ان پر اتنا ظلم و ستم کیا جاتا اور جب وہ 3 یا 4 سال کی ہوتی تو ان کے لیے گڑھا کھود کر زندہ درگور بچیوں کو کرتے تھے. اس معاشرے میں حضور کی آمد سے پہلے بڑا ظلم تھا. بہت سارے قبیلوں کے اندر یہ رواج تھی. اس کی بڑی تفصیل میرے استاد محترم وہ بھی وصال فرما گئے, شیخ الحدیث و تفسیر حضرت علامہ مولانا عبدالرزاق کوتھرالوی رحمت اللہ علیہ, انہوں نے اپنی کتاب مقام عورت کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ اسے لکھا, قرآن کی آیات کے ساتھ لکھا, سمجھایا. بڑا ظلم ہوتا تھا اور انہیں کھمے کے اندر ڈال دیتے تھے, ظلم کرتے تھے. قرآن کریم فرقان حمید کے اندر یہ بتایا گیا ہے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو, وَلَا تَقُولُوا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ. اپنی اولاد کو رزق کی وجہ سے قتل نہ کرو. ایک یہ بات بھی تھی کہ غربت کہ بچی کیوں پیدا ہو گئی ہے, اس کے کھانے کا اہتمام کہاں سے ہوگا, اس کی شادیاں ہم کہاں سے کریں گے, اس کے کپڑے کہاں سے لائیں گے. اس وجہ سے اولاد کو قتل کرتے تھے. اور قرآن کریم نے آ کر یہ جو گندا نظام تھا اس کے بارے میں اعلان کیا کہ اپنی اولادوں کو رزق کی وجہ سے قتل نہ کرو. اللہ نے ہر کسی کا رزق اس کا لکھ کے بھیجا ہے. آپ کسی کو رزق نہیں دیتے, رزق رب خود دیتا ہے. تو یہ منع کیا اسلام نے کہ اولاد کو اس طرح قتل نہ کرو. بیٹیوں کو زندہ کرنے کی رسم بہت پرانی عہد جاہلیت میں کبھی بری سنگ دلانہ رسمیں رائج تھی جنہیں وہ بڑے شرح صدر سے انجام دیا کرتے تھے اور ظلم و ستم کرتے تھے. زمین میں دفن کرتے تھے اپنی بیٹیوں کو, اور پھر یہ قیامت کے دن اٹھیں گی اور اپنا حق مانیں گی. اور اس ظالمانہ دور کے اندر بھی کچھ ایسے قبیلے تھے جو اس بری رسم کے خلاف تھے. ہر دور میں اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں جو برائی کے خلاف بولتے ہیں, کھڑے ہوتے ہیں, چاہے ان کا کچھ نہ بچے, گھر کا گھر تباہ و برباد ہو جائے, لیکن بولتے ہیں. یہ واقعہ کربلا کو اگر آپ صحیح پڑھے نا تو پھر آپ کو سمجھے پتہ چلے کہ امام پاک نے یہ قدم کیوں اٹھایا.
یہ اس وقت اٹھایا جب یزید نے کہا کہ ستیلی ماؤں کے ساتھ نکاح کرنا جائز ہے، اور اس نے شراب کو عام کیا، ہر طرح کی برائی کا اعلان کیا، حدود اللہ کو پامال کیا۔ امام مظلوم نے کہا سب کچھ قربان کر دیں گے لیکن نانے کے دین پہ آنچ نہیں آنے دیں گے۔ اگر آپ اسے صحیح پڑھیں تو پتہ چلے یہ عمل جو ہے اس وقت تھا، لیکن کچھ قبیلے ایسے تھے۔ حضور کی بارگاہ میں ایک صحابی آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ، اسلام لانے سے پہلے دور جاہلیت کے اندر میں نے اپنی 6 بیٹیوں کو زندہ دفن کیا ہے، مجھے معافی ملی کہ نہیں؟ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کا مطلب یہ ہے کہ جب بندہ کلمہ پڑھتا ہے پچھلی معافی ہو جاتی ہے، پچھلیاں معاف ہے، اب تو اسلام میں ہے۔ اب خیال رکھنا حقوق اللہ کا بھی اور حقوق العباد کا بھی۔ اب ہمارے معاشرے کے اندر قتل تو نہیں کرتے، زندہ درگور تو نہیں کرتے، لیکن اس سے کم بھی نہیں کرتے، اس سے کم بھی نہیں کرتے۔ میرے پاس ایک بندہ آیا، بندہ کیا بندی، اکائی بندی، کہنے لگی میرے میاں کہتے ہیں شاہ جی کوئی ایسا تعویذ لکھ دو کہ اس کی بہن جداد سے حق نہ مانگے، اگر بہن مانگ لے تو دشمن بن گیا پورا خاندان، اور اس کے لیے بد دعائیں۔ اس نے کیوں مانگا حق؟ اسلام اسے حق دے رہا ہے، قرآن دے رہا ہے۔ تو جس باپ کا بیٹا ہے تو سانپ بن کے بیٹھا ہوا ہے، تیرے یہ عمرے، تیرا یہ حج، یہ تیری نمازیں، یہ تیری تکبیر اولا، یہ کہاں جائے گی؟ معافی اس کے لیے ہے جو اسلام لانے سے پہلے یہ کام کرتا تھا۔ اسلام لانے کے بعد، پیغمبر خدا کو ماننے کے بعد پھر یہ گنجائش نہیں ہے کہ بیٹیوں کے ساتھ یہ ظلم کیا جائے۔ اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا مجھے 3 چیزیں تیری دنیا میں بڑی پسند ہیں۔ کون سی؟ فرمایا مجھے تیری دنیا کے اندر خوشبو پسند ہے، عورت پسند ہے، اور نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ 3 چیزیں بتائی۔ عورت کا ذکر اس لیے کیا کہ لوگوں کو مقام عورت پتہ چلے، اور خدا کی قسم تمام مذاہب کو پڑھ لو، گہرا مطالعہ رکھنے والے لوگ یہاں موجود ہیں جو اسلام کو پڑھتے ہیں، تاریخ اسلام سے پہلے یا بعد میں اور مذاہب کو بھی پڑھ لو، جتنی عزت عورت کو اسلام نے دی ہے کسی مذہب کے اندر نہیں۔ اس نے بتایا ماں اس کے قدموں کے نیچے جنت، یہ نہیں کہا کہ ماں نمازی ہو، کہا ماں ہو، تو بیٹا ہے۔ با یزید بستامی کی ماں نے کہا بیٹا پانی چاہیے، بیٹا گلاس لے کر آیا تو آگے ماں سو گئی، گھر میں پانی نہیں تھا، وہ دور چلے گئے، پانی لے کے آئے، ماں سو رہی تھی، سردیوں کی راتیں تھی، ساری رات کھڑے رہے پانی لے کر۔ تہجد کے وقت ماں کی آنکھ کھلی، کہا بیٹا پانی رکھتے چلے جاتے، کہا اماں میں نے کہا تکلیف ہوگی اس لیے کھڑا رہا، تو ماں سجدے میں گئی، کہا مولا میرے بیٹے کی اس کوشش کو قبول کر، اس پر کرم کر۔ آواز آئی سجدہ، سجدے سے سار اٹھاؤ، ہم اسے ولیوں کا سردار کرتے ہیں۔ ماں کی دعا نے ولایت عطا کی، اور باپ کو بھی بیکار نہ سمجھ، ماں کے قدموں میں اگر جنت ہے، باپ کے ہاتھ میں جنت ہے، اور باپ کی بد دعا سے بچ، یہ مذاق نہ کر۔ قرآن کریم نے جب ماں کا ذکر کیا ساتھ باپ کا بھی کیا، فرمایا اُفٍ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، ان دونوں میں سے یہ جب بڑھاپے میں پہنچ جائیں، ان میں چڑچڑاپن آ جاتا ہے، ان پہ بیماریاں حملہ کر دیتی ہیں، ان کے جسم میں طاقت نہیں رہتی، یہ اٹھنے کے قابل نہیں ہوتے، اس وقت اف بھی نہ کرنا، بات کرنا تو دور کی بات ہے۔ اب یہ جو 3 پسند ہے نا حضور کی، اس سے آگے جو پسندیں ہیں اگلے جمعے پہ میں زندگی رہی تو پڑھوں گا، لیکن آپ نے ٹائم پہ آنا، یہ آپ جب سنیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ میں حضرت داعیہ کلبی جنہوں نے 80 زندہ لڑکیوں کو دفن کیا اور اپنی بیٹی دفن کی، ان کے واقعہ کو میں پڑھوں گا بڑی تفصیل کے ساتھ، لیکن یہ آپ کو پتہ چلے گا یہ حضور نے کیوں کہا۔ اس کے اوپر ہم بولیں گے، معاشرے کے اوپر گفتگو کریں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب بھائیوں کا آنا قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔
صف درست کر لیں، سنت ادا فرمائیں.